الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.103 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 103 تھی۔ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ لفظی ترجمہ دیکھیں نیچے۔ قل روٹ ورڈ قاف واو لام سے معنی کہہ دیں، سے۔ من روٹ ورڈ میم نون سے معنی جو، ہو ایور۔ کانا روٹ ورڈ کاف واو نون سے معنی ہو، از۔ عدوان روٹ ورڈ عین دال واو سے ہے معنی دشمن، انیمی۔ لجبریل روٹ ورڈ جیم با را سے معنی جبریل کا، تو جبریل۔ فإنہ روٹ ورڈ الف نون نون سے معنی تو بے شک اس نے، دین انڈیڈ ہی۔ نزلہ روٹ ورڈ نون زا لام سے معنی یہ نازل کیا ہے، براٹ اٹ ڈاؤن۔ علا روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے معنی پر، آن۔ قلبی کا روٹ ورڈ قاف لام با سے معنی آپ کا دل، یور ہارٹ۔ بِإِذْنِ الف دال نون سے روٹ ورڈ ہے معنی حکم سے، ود دا پرمیشن۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ، اللہ۔ مصدقاً روٹ ورڈ صاد دال قاف سے معنی تصدیق کرنے والا، کنفرمنگ۔ لما روٹ ورڈ لام میم الف سے ہے معنی اس کی جو، واٹ۔ بینا روٹ ورڈ با یا نون سے معنی تھے، واز۔ یدیہ یا دال یا سے روٹ ورڈ ہے معنی اس سے پہلے، بیفور اٹ۔ وہدن خا دال یا سے روٹ ورڈ ہے معنی اور ہدایت، اینڈ اے گائیڈنس۔ وبشریٰ روٹ ورڈ با شین را سے معنی اور خوشخبری، اینڈ گلیڈ ٹائڈنگ۔ للمؤمنین الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے معنی مؤمنین کے لیے، فار دا بلیورز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ قل من کانا کہہ دیں جو ہے، عدوا لجبریل دشمن جبرائیل کا، فإنہ نزلہ تو بے شک اس نے یہ قرآن نازل کیا، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے بھیجے گئے، وہدی و بشریٰ اور ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قل من کانا سے ہو ایور از، عدوا لجبریل enemy to جبریل، فإنہ نزلہ then indeed he brought it down، علی قلبک on your heart، بإذن اللہ with the permission of Allah، مصدقا لما confirming what بین یدیہ was before it، وہدی و بشریٰ and a guidance and glad tiding للمؤمنین for the believers۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اس آیت کا، یعنی آیت نمبر 97 سورہ بقرہ کی۔ کہہ دیں جو شخص ہے دشمن جبرائیل کا، تو بے شک اس نے یہ قرآن نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے بھیجے گئے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ Say whoever is enemy to Jibreel, then indeed he brought it down on your heart with the permission of Allah, confirming what was before it and a guidance and glad tiding for the believers۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی انٹرپریٹیشن آف دی ورڈز۔ جبریل غیر عربی لفظ ہے، یعنی نان عربک ورڈ ہے جو جبر اور ایل سے مرکب ہے، یعنی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے، ایک ہے جبر اور ایک ہے ایل۔ معنی ہے قوت خدا۔ جبرائیل ایک عظیم فرشتہ ہے جو انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانے کا کام سر انجام دیتا رہا، یعنی اللہ کے فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتہ ہے جن کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، اور ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغمبروں تک اللہ کے کلام کی وحی کریں۔ قلب کے معنی دیکھیں۔ قلب سے مراد گوشت پوست کا عضو نہیں، یعنی ہماری فزیکل باڈی میں جو ہارٹ ہوتا ہے، فزیکل ہارٹ، وہ معنوں میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں، پہلو اور جہتیں ہوتی ہیں
जो एक ही मरकज़ से मरबूत व मुंसलिक हैं। खुद अक्ल भी उनमें से एक है जो उसी मरकज़ से मरबूत है। दरअसल इंसान की सारी कैपेसिटी एक सोर्स से कनेक्टेड है, उस सोर्स को अल्लाह ताला क़ल्ब कहते हैं। बुशरा के माने खुशखबरी के हैं। बुशरा चेहरे का पोस्ट यानी चेहरे को कहते हैं। बशर के माने आदमी के हैं। आदमी को बशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर बाल नहीं होते, यानी जैसा जानवरों के चेहरे पर बाल होते हैं, जानवरों की खुशी ऑब्वियस नहीं होती, उस तरह से इंसान का चेहरा नहीं होता। इंसान के चेहरे पर बाल नहीं होने के सबब से इंसान के चेहरे से खुशी आया होती है, इसीलिए इंसान को बशर कहते हैं। ये लफ्ज़ बशर बुशरा से है। बुशरा या बशरा के माने खुशखबरी है क्योंकि उसके असर से चेहरा सुर्ख हो जाता है। शान नुज़ूल देखें इस आयत के सिलसिले में। दरअसल एक तवील रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और इस रिवायत की तफसील इब्न कसीर में अपनी तफसीर में बयान की है। उसको हम यहाँ मुख्तसरन सवाल जवाब के अंदाज में बयान कर रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो इब्न सूरिया फिदक के कुछ यहूदियों के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कुछ सवाल किए। यानी यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था इब्न सूरिया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच किया, अपने फॉलोवर्स यानी यहूदियों को लेकर आया बहुत सारे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करे। सवालात को मैंने यहाँ पर रेड में फोकस किया और जवाबात को ग्रीन में। देखें, इब्न सूरिया सवाल करता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नींद किस तरह आती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, मेरी आंख सो जाती है लेकिन दिल बेदार रहता है। इब्न सूरिया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, ये बताएं कि बच्चा मर्द से होता है या औरत से? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हड्डी, आसाब और रगें मर्द की तरफ से, लेकिन गोश्त, खून, नाखून और बाल औरत की तरफ से होते हैं। इब्न सूरिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया, ये फरमाए क्या वजह है कि बच्चा जब ददियाल से मुशाबहत रखता हो तो ननियाल से उसकी कोई मुशाबहत नहीं होती, इसी तरह ननियाल से मुशाबहत हो तो ददियाल से मुशाबहत नहीं होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरफ का पानी गालिब आए उसी से मुशाबहत हो जाती है। इब्न सूरिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, अपने रब के बारे में आप क्या अक़ीदा रखते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सूरह कुल वल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई। इब्न सूरिया ने कहा, अब सिर्फ एक ही खसलत बाकी रह गई है, यानी एक सवाल और रह गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे और आपकी इत्तिबा करेंगे। ये फरमाएं कि जो फरिश्ता आपके पास वही लेकर आता है उसका नाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इब्न सूरिया ने कहा, ये तो हमारा दुश्मन है जो जंग व जदाल जैसे सख्त अहकाम लेकर आता है, जबकि मीकाईल हमेशा आसान और राहत बख्श अहकाम लेकर आता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आने वाला फरिश्ता मीकाईल होता तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर ईमान ले आते। देखें, ये बेतुकी हुज्जत वो कर रहा है कि जिब्राईल अमीन चूँकि कुरान को वही करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के हुक्म से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तमाम सवालात का सही जवाब दिया था। तफसीर इब्न कसीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। आयत का मतलब यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अमीन फरिश्ते हैं, यानी अभी जो ऊपर आयत हमने देखी उसकी बात हो रही है। अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह की वही पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। वो फरिश्तों में से अल्लाह के रसूल हैं। किसी एक रसूल से अदावत रखने वाला सब रसूलों से अदावत रखने वाला होता है, जैसे एक रसूल पर ईमान सब रसूलों पर ईमान लाने का नाम है। यानी अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन से कुरान को वही किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर। ये जो भी हुआ यह होता रहा अल्लाह के हुक्म से था और अल्लाह ही ने जिब्राईल अमीन को इस काम के लिए चुना था और ये जिम्मेदारी दी थी। जिब्राईल अमीन से दुश्मनी रखना दरअसल तमाम फरिश्तों से दुश्मनी रखना है, अल्लाह से दुश्मनी रखना है। इसी तरह से एक अल्लाह के पैगंबर से दुश्मनी रखना तमाम पैगम्बरान इस्लाम से दुश्मनी रखना है, और एक रसूल के साथ कुफ्र तमाम नबियों के साथ कुफ्र करने के बराबर है। खुद अल्लाह ताला ने बाज़ रसूलों को ना मानने वालों को काफिर करार दिया है, यानी अल्लाह की नज़र में एक रसूल का भी इनकार दरअसल बंदे को काफिरों में शामिल कर देता है। इस सिलसिले में सूरह निसा की इन आयात को देखें। जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला के साथ और उसके रसूल के साथ और यूँ चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों के दरमियान में फ़र्क रखें और कहते हैं कि हम बाज़ों पर तो ईमान लाते हैं और बाज़ों के मुनकर हैं और यूँ चाहते हैं कि बैन बैन एक राह तजवीज़ करें, ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रसूलों के दरमियान फ़र्क करता है वो फ़र्द काफिर है, ऐसे लोग काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने अहानत आमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है।
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتے۔ یعنی جبرائیل امین سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو دراصل اس کو دشمنی اللہ کی ذات سے ہے، اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ یعنی فرشتے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس کی ملک ہے ہمارے آگے کے سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ یعنی ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہر فرشتہ جو بھی زمین پر اترتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی اتر سکتا ہے، ورنہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی موومنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الروح الامین، اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ یعنی سورس قرآن کا تو اللہ ہی کی ذات ہے، اس کو کنوے کرنے کا کام اللہ نے جبرائیل امین سے لیا ہے۔ اللہ جس فرشتے کو چاہے یا جس انسان کو چاہے رسالت کی ذمہ داری کے لیے چن لیتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ جس فرشتے کو چاہے اس سے رسالت کا کام لیتا ہے، یعنی میسیج کنوے کرنے کا کام لیتا ہے، یا وہ چاہے تو کسی انسان کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو پیغمبر کا مقام عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں بھی اللہ نے اس آیت میں چند صفات بیان کی ہیں، دیکھیں مزید اس کی تشریح۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی قرآن نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے جو اللہ نے پچھلے پیغمبروں پر نازل کیا ہے، اور وہ مومنین کے دلوں کی ہدایت ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ایک ہدایت بن کر آیا ہے مومن بندوں کے لیے، ایک رحمت بن کے آیا ہے مومن بندوں کے لیے، اور ایک خوشخبری لایا ہے مومن بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قرآن سرتپا رحمت ہے، تو پھر یہودیوں کے پاس کیا وجہ ہے کہ جبرائیل امین سے وہ دشمنی رکھیں، جبکہ جبرائیل امین نے اس قرآن کو یعنی اس رحمت کو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے۔ دیکھیں اس آیت کو، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ یعنی جو بندہ مومن ہے اس کے حق میں قرآن ایک رہنما کا کام کرتا ہے اور شفا کا کام کرتا ہے، یعنی دل کے جو بیماریاں ہیں، دل میں جو کدورتیں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ اور کفار کے لیے یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ یہ لوگ کسی بڑے دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ آواز سنتے ہوں مگر سمجھتے نہ ہوں۔ یعنی قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کا بیہیویئر ایسا رہتا کہ کوئی دور سے انہیں پکار رہا ہے کہ بعض ہلکی سی آواز تو سن لیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت کو دیکھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے۔ یعنی مومن بندوں کے حق میں قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، تو پھر جبرائیل امین سے دشمنی رکھنے کی بنی اسرائیل کے پاس کوئی وجہ نہیں سوائے اس حسد کے جو وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ اہم پوائنٹ دیکھیں اس تفسیر کے، اللہ جس فرشتے کو جو کام کے لیے چاہے چن لیتا ہے، اسی طرح جس انسان کو چاہے رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ یعنی اللہ کی حکمت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں کہ کس فرشتے کو کون سے کام کے لیے چننا ہے اور کس انسان کو رسالت کے لیے چننا ہے۔ کسی فرشتے سے دشمنی یا کسی رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا فرشتے سے یا پیغمبر سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ کے فیصلے سے یعنی اللہ کی ذات سے دشمنی رکھنا ہے۔ قرآن سراسر رحمت اور ہدایت بن کر اترا ہے، تو پھر اس کے وحی کرنے والے فرشتے سے دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے حسد کرتے ہیں،
اس لیے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔